تو اللہ کے لیے اگر دنیا کی بہترین زندگی ہم چاہتے ہیں تو ہم نمازی بن جائیں۔ خالی ایک میری بات کو سنیے، ایک مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے خالی ایسا سمجھیے کہ ایک قوم ہے، وہ جاگتی ہے یا سو رہی ہے؟ وہ دیکھو، جاگتی سو رہی، وہ تو بستر پہ سونے والی سلیپ، وہ نہیں بول رہا ہوں میں۔ قوم باشعور ہے، قوم سمجھدار ہے، قوم دنیا کو جانتی ہے۔ یہ قوم کو الو نہیں بنایا جا سکتا ہے نا؟ تو قوم جاگ رہی ہے اور سو رہی ہے، اس کا پیمانہ اگر خالی آپ کو لگانا ہے تو آپ اندازہ لگائیے، ایک سوچیے خالی کہ ایک ایسی بستی اور ایسا علاقہ جہاں سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ قوموں میں کیا تصور رہیں گے ایسی قوم کا، جو آدھی رات کو بھی مسجد کی طرف جا رہی ہے، دن میں بھی مسجد کی طرف جاتی ہے، رات ہونے پر بھی مسجد کی طرف جاتی ہے۔ یہ قوم کے بارے میں وہ سونے والی قوم تصور بھی کر سکتے ہیں کبھی؟ وہ سمجھ جائیں گے قوم جاگ رہی ہے۔ جب یہ نمازوں میں اتنے جمع ہو جاتے ہیں تو ایک آواز پہ کتنے جمع ہو سکتے ہیں؟ دوسروں کو پتا ہے یہ کہیں جمع نہیں ہو سکتے، جب اپنے رب کے سامنے جمع نہیں ہو سکتے دنیا میں اور کہاں جمع ہوں گے یہ؟ کیونکہ دنیا میں بہت ساری چیزیں منوانے کے لیے آپ کو اپنی تعداد اپنے سر بھی جوڑنے پڑتے ہیں۔ چونکہ دنیا کے اکثریتی علاقے کے اندر ابھی ڈیموکریسی چلتی ہے، جمہوریت جمہوریت کے اندر سر گنے جاتے ہیں۔ مطلب اگر ایک جگہ 100 لوگ ہیں، 100 سر ہیں، اور کسی کو کہا کس کو چننا ہے، اور ایک طرف 51 لوگوں نے ایک انسان کو چن لیا اور ایک طرف 49 لوگ ہیں جو اس کو چننا نہیں چاہ رہے، تو وہ چن کے آ جائے گا، حالانکہ وہ 49 گھوڑے ہیں اور 51 گدھے ہیں، تو بھی وہ چن کے آ جائے گا، حالانکہ ایک گھوڑے کے مقابلے میں 100 گدھے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن سروں کا ہے، نہ کوانٹٹی کا معاملہ ہے، سر گنے جائیں گے تو سروں کے اعتبار سے تو وہ 51 گدھے جیت کے لا لیں گے اس کو جتا کے، سروں کا معاملہ ہے۔ تو اب دیکھیے یہ قوم فجر کے اندر جاتی ہے اور اسی حال میں جاتی ہے جیسے جمعہ پڑھ کے آ رہے ہیں، کیونکہ تعداد تو اتنی ہے نا۔ تو اب قوموں کا، حکومتوں کا آپ کی طرف تصور کیسا ہوگا؟ مجھے صرف اتنا بتائیے، قوم سو رہی ہے یا قوم جاگ رہی ہے؟ آپ کے خلاف منصوبہ بند ہونے کے لیے ان کو آپ کے خلاف کوئی کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ ہاں 500 تو ایک ایک مسجد میں یوں ہی جمع ہو جاتے جی، فجر میں جمع ہو جا رہے یار، عشاء میں جمع رہتے یہ لوگ، اب سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے جو عبادتوں کو آپ کو دیا ہے اس کے اخروی کئی فائدوں کے ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں لاتعداد دنیاوی فائدے بھی اس کے اندر موجود ہیں۔